امام مسجد نبوی فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر خالد بن سلیمان المہنا حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی میں سے اس کی بیوی کو بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیے. اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور صلہ رحمی کا بھی خیال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگران اور نگہبان ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو. وہ تمہارے اعمال کا درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک حدیث ہے جو ایک ایسی عبادت کے بارے میں ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے. جس کے بارے میں اللہ اچھا فیصلہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو اس کی طرف لے جا دیتا ہے، اس کے دروازے اس کے سامنے کھول دیتا ہے. پھر وہ اس میں دیکھتا ہے کہ بہت نعمتیں ہیں، بہت سکون ہے، بہت آسانیاں ہیں، اور اس کے اندر بہت مشکلات سے حفاظت بھی ہے. یہ عبادت انبیاء اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے، اور نیک لوگ بھی اس عبادت سے جڑے رہے ہیں. اس سے ان کو اطمینان بھی ملا، اور اس کی مٹھاس بھی ان کو محسوس ہوئی، اور اس کی برکت بھی ان کو ملی. اللہ کے بندو، دعا عبادت کا لب لباب اور اس کا جوہر ہے، اور اس کا واضح ترین حصہ ہے، بلکہ یہی تو عبادت ہے. دعا کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے فقر و فاقہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طاقت صرف اللہ کے ہاں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہی تو عبادت ہے، یہ عبادت کا وصف ہے. دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف بھی بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. اس کو دینے والا اور اس کو کریم بتایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے منبر پر فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ رسوا ہو کے جہنم میں جائیں گے. صرف اللہ سے دعا کرنا توحید کی درستی کی دلیل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے. جتنا انسان مومن ہوگا اتنی ہی اس کی دعا بہتر ہوگی، اور بہتر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا. اور دعا کی لذت سے وہی محروم ہوتا ہے جس کو اللہ نے سزا میں رکھا ہو، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہی محروم ہونے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں کا راستہ ہے، اسی کے ذریعے وہ ہر بلا سے نجات حاصل کرتے ہیں. خوش بخت وہ ہے کہ جسے اللہ دعا کی پسندیدگی عطا فرما دے، جسے اس کے آداب سکھا دے، جس کو دعا کی ان چیزوں اور ان اوصاف سے دور کر دے جن سے اس کا فائدہ دور ہو جاتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے دعا کرے جیسے اللہ کو پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے قرب عطا فرما دیا ہے، اور اس کو اپنے قریب کر لیا ہے، اس کو عزت عطا فرما دی ہے. اور جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو قبولیت بھی مل گئی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کنجی عطا فرما دے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھل جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ فکر نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ دعا کی توفیق ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر مجھے توفیق مل گئی دعا کی تو ساتھ اجابت اور قبولیت بھی مل ہی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم رکھنے والا، کریم ہے، قریب ہے، مجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اس کو پسند ہے کہ سارے لوگ دنیا اور دین اور آخرت کے سارے معاملات ان سے پوچھیں، اس سے مانگیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چاہے وہ اہم ہوں یا غیر اہم ہوں، تاکہ وہ ان سے ساری مشکلات دور کرے، ساری پریشانیاں دور کرے، ان کو ساری نعمت عطا فرمائے. کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اور انسان خود بے بس ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کثرت سے دعا کرے،
کیونکہ اس کی دعا کا ثمرہ تو گارنٹیڈ ہے کہ اس کو ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو 3 میں سے ایک تو ضرور دیتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے اس کو چھپا لیتا ہے، یا اس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے اس دعا کے مطابق۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر ہم تو دعا زیادہ کیا کریں، تو آپ نے فرمایا اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے امام سعید ثوری علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی زیب دیتا ہے، یعنی یہی انسان کو زیب دیتا ہے کہ صرف اللہ سے بار بار مانگے، کیونکہ اللہ ہی تو دینے والا ہے، اللہ ہی احسان فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سے رغبت کو بڑھائے اور زیادہ اللہ سے مانگے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا بلند ترین اور درمیانی حصہ ہے اور اس کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس میں تو عزت والا ہو، لیکن اللہ کے سامنے ذلیل ہو، بے بس ہو، اپنا فقر و فاقہ ظاہر کرنے والا ہو۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جبکہ وہ اپنے مولا کے پاس ہر وہ چیز پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے جو اس کو پسند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اچھے اور برے حالات میں اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اپنی دعا کو مشکل اوقات تک مؤخر نہ رکھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے حالات میں اللہ سے دعا مانگتے رہو، قریب ہے کہ وہ مشکل حالات میں آپ کی دعا قبول کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے کہ اچھے حالات میں اللہ کو پہچانو، اللہ برے حالات میں آپ کو پہچانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دعا کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ وہ دعا کیسے کریں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان کو ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا استعمال کرتا ہے اور اس کے نام اور مقتضا کو، تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اس دعا کے نام کے معنی کو جانتے ہوئے استعمال کرے گا، تو قریب ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، بشرطِ یہ کہ وہ اللہ سے ادب کے ساتھ مانگ بھی رہا ہو اور اس سے قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، ان سے پریشانیاں دور کرتا ہے اور ان کی امیدیں پوری کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کون ہے جو بے کس کی دعا سنتا ہے جب اس کو پکار رہا ہو اور برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، جو چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو 2 چیزیں ضرور اختیار کر لے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی باتیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اللہ کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس لیے وہ میری بات کو مانے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ادب اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کے سامنے عجز و انکسار ظاہر کرتے ہوئے مانگو۔ عجز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا شعور بھی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر ظاہر کرنے کا معنی بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کون ہے جو خشکی اور تاریکی کی تاریکیوں میں آپ کو نجات عطا فرماتا ہے۔ آپ گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو کہ اگر وہ آپ کو اس مصیبت سے بچا لے گا تو آپ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ اس مصیبت سے بھی اور باقی مصیبتوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ آداب میں یہ شامل ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کے ساری دعائیں کی جائیں۔ کتنے دعا کرنے والے ایسے ہیں کہ دعا زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ کی جلالت اور عظمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ امام خطابی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ثنا اور دعا کے لیے بہترین الفاظ اور جامع معنی استعمال کیے جائیں، کیونکہ وہ سارے سرداروں کے سردار کو پکار رہا ہے جس کا کوئی نظیر اور کوئی مثیل نہیں ہے۔ جوامع الدعا کو
استعمال کرنا چاہیے جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں جمع ہوں، جن میں الفاظ کم ہوں اور جن کے معنی زیادہ ہوں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے جامع الفاظ کو استعمال کرتے تھے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی بات بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسی تھیں جیسے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح تابعی ثابت بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کے بھائی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے یہی دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو انہوں نے دوبارہ تقاضا کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایک چیز کے لیے الگ دعا کروں؟ اگر میں نے یہ دعا کر دی ہے اور اگر اللہ نے آپ کو عطا فرما دی تو اللہ نے ساری خیر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ دعا میں انسان کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنا خشوع اظہار کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے آہستہ آہستہ آواز میں دعا کی۔ اسی طرح آداب میں یہ بھی شامل ہے جس کے ذریعے دعا قبول بھی ہوتی ہے کہ انسان جلدی نہ مچائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ دعا کی جواب نہیں آیا، قبول نہیں ہوئی، یہ نہ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ مچائے، یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہ ہوئی۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، صحیح درست پر صحیح منہج پر قائم رہتا ہے، تو جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہ اس کی دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا فرماتا ہے اور اتنی ہی برائی اس سے دور کرتا ہے جتنی وہ دعا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر والوں سے یا اپنے اولاد سے یا اپنے مال سے ناراض ہو تو اس وقت دعا یا بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انسان جلد باز ہے اور وہ برائی کی دعا کرتا ہے جیسا کہ اس کو اچھائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی مشیت کے اوپر چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھے پاس کر دے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو کسی کی زبردستی نہیں چلتی، لہٰذا پورے الحاح کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ یہ خیال رکھیں کہ دعا کے موانع میں یا ایسی دعاؤں سے بچیں کہ جن میں ایسی چیزیں شامل ہوں کہ جن کی وجہ سے وہ قبول نہ ہو۔ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، ان میں اولین چیز یہ ہے کہ حرام کمانا، حرام کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ جس کے اندر ایسے سارے اسباب ہیں کہ جن سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے سفر ہے، جیسے ایسا حلیہ جس سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے ہاتھ اٹھانا، جیسے بار بار دعا مانگنا، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، تو آپ نے فرمایا ایسے حال میں بھلا اس کی دعا کیسی قبول ہو سکتی ہے، اور اس سے تو قبولیت بہت دور ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے حدیں بیان کی ہیں دعا کے حوالے سے، ان کو پار کر لینا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کسی شرک کی دعا کرے، جیسے انبیاء یا اولیاء کے ساتھ کسی سے مانگا جائے یا ان کا واسطہ دیا جائے، یعنی جیسے انسان اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے یا اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگے تو وہ شرک میں مبتلا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے مسجد اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ جو شرک کرنے والا ہے عبادت میں، جس کی سب سے خاص چیز عبادت ہے، جس کا سب سے خاص عمل عبادت ہے، اس کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے جس کے حوالے سے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا میں موانع اجابت کا
یہ بھی ایک شکل ہے کہ انسان کسی برائی کو آسان کرنے کی دعا کرے، یا لعنت یا کسی کا مال کو تلف کرنے وغیرہ کی دعا کی جائے۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کو بد دعا دی جائے تو یہ شدید حرام ہے۔ عبداللہ بن مغفل علیہ رحمۃ اللہ اپنے ایک بیٹے نے اپنے بیٹے کو سنا کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد دائیں طرف جو سفید رنگ کا گھر ہوگا میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی دعائیں کر رہے ہو، ایسے نہ کرو، آپ دعا میں مبالغہ آرائی نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخلے کا سوال کرو۔ اسی طرح دعا کے دوران بہت زیادہ چیخ و پکار مچانا یا بہت زیادہ اونچی آواز کرنا، بہت اونچی آواز سے رونا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آہستہ آہستہ آواز سے اللہ سے دعا کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ زیادتی کی بہت ساری شکلیں ہیں جن میں بہت زیادہ چیخ و پکار کرنا بھی شامل ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان آہستہ آواز میں بات کرے۔ بھلا بادشاہوں کے سامنے کون اونچی آواز میں بات کرتا ہے؟ جب انسان اللہ سے دعا کرے تو کسی ایسی چیز کی دعا نہ کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے، جیسے انسان انبیاء کا مرتبہ مانگ لے جبکہ وہ ان میں سے نہیں ہے، جبکہ وہ ایسی چیزیں مانگ لے کہ جو کفر، فسوق یا گناہ کی طرف اس کو لے کے جانے والی ہوں۔ اسی طرح دعا میں زیادتی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کسی خاص جگہ پہ جا کے یہ سوچا جائے کہ یہاں پہ جا کے دعا کرنا دوسری دعاؤں سے افضل ہے، جیسے نیک لوگوں کی قبریں ہیں، قبرستان ہیں یا مزار وغیرہ ہیں، جبکہ قرآن کریم میں یا احادیث نبویہ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم سے مجھے برکت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، اس نے اپنے بندوں پر احسان فرما کر دعا کا دروازہ ان کے لیے کھولا ہے، ان کو توفیق عطا فرمائی ہے اور ان کو قبولیت کا وعدہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے۔ میں اللہ سے اس کا فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر ایسی رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں جو جب تک زمین و آسمان موجود ہیں متجدد ہوتی رہیں، نازل ہوتی رہیں۔ اللہ کے بندو، صاحب توفیق وہ ہے جو اللہ سے مانگنے کے لیے بہترین دعا کا اور بہترین وقت کا انتخاب کرے، اچھی دعا کا انتخاب کرے۔ مغفرت مانگنے کے لیے رات کا آخری پہر چنے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک آتا ہے، اپنی جلالت اور اپنی عظمت کے مطابق آتا ہے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اور جمعے کی آخری گھڑی کے وقت اور ایسے فاضل اور اچھے اوقات کے وقت اللہ سے مانگے جیسے رمضان کا آخری عشرہ اور حج کے پہلے 10 دن، یا نماز کے اندر سلام سے پہلے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اکثر اوقات۔ اور جہاں تک احوال کی بات ہے تو جب انسان دیکھے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور وہ اللہ کی طرف کسی رکاوٹ کے بغیر متوجہ ہو سکتا ہے تو وہ اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے اچھی دعائیں کرے۔ بہترین دعائیں وہ دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، سب سے اچھی دعائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو بولا ہے اور لوگوں کو ان کے ذریعے خود بول کے بتایا ہے کہ ان دعاؤں کو اختیار کرو۔ پھر امام العارفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کیا، وہ اور ان کے والد امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھائی جو کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کو سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں، اللہ کی صفات کو سب سے بڑھ کر پہچاننے والے ہیں، ان کی دعاؤں کو اختیار کیا۔ محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا جائے کہ دعا نماز کے دوران کون سی کی جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں آئی دعاؤں کو اختیار کیا جائے۔ سب سے برکت والی اور سب سے اچھی دعائیں جو کہ امام المتقین اور راہ راست پر چلنے والوں کے قدوہ اور ان کے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، کیونکہ ان دعاؤں کے ذریعے انسان کو ایک اجر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کر رہا ہے دعاؤں کے الفاظ میں، اور پھر یہ کہ دوسری دعاؤں میں بہت سی غلطیاں بھی آ جاتی ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو شخص
جو شخص ان دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے جو قرآن کریم میں آئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں آئی ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسری دعاؤں کو اختیار کرتا ہے، وہ کتنے بڑے گھاٹے میں ہے۔ دوسرے لوگوں کی دعاؤں کو یاد کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی دعاؤں کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دعائیں اور اذکار بہترین عبادات ہیں، اور عبادات کا معاملہ اتباع کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، ان میں ایجادات نہیں قبول کی جاتی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہترین چیزیں ہیں، بہترین دعائیں اور اذکار ہیں جن کو اختیار کیا جائے۔ ان میں جو نتائج اور جو آثار ملتے ہیں یا ان کے جو اثرات ملتے ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ بھی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور لوگوں کو دعا کرنا سکھایا بھی ہے قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور امت کو سکھائی بھی۔ ان میں توحید بھی ہے اور لغت بھی ہے اور امت کے لیے نصیحت بھی ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو چھوڑ دے اور دوسری دعاؤں کو اختیار کر لے۔ اسی طرح بہترین دعا اور شاندار دعا وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ ساری کی ساری دعا ہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ یہ صبح و شام انسان بار بار اس کی تلاوت کرتا ہے کیونکہ اس میں شاندار دعا ہے، بہت اچھی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ اپنی عبادت میں، اپنی شکر گزاری میں میری مدد ضرور کرنا۔ عافیت ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے، اس کے ذریعے انسان سارے شر سے، ہر طرح کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن میں خاص طور پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، جو کہ نبی ہیں، نبی ہدایت ہیں اور نعمت مہدیٰ ہیں اور رحمت مسدیٰ ہیں۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اے اللہ اہل بیت سے بھی اور تابعین سے بھی اور قیامت تک ان کے پیروکاروں سے اور ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، ہمارے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ مومنوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما، تو ہی طاقت ورا اور عزت والا ہے۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں اور شہروں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔